العزیز واپس آ گئے، نہ بیوی لڑی نہ بچے لڑے۔ ایک بیٹا رونے لگا، باپ نے گلے لگایا، او میرے چانو میرا مکھنو میری ملائی کیوں رو پڑے ہو؟ بابا اس لیے نہیں رویا کہ میرا بابا میرے لیے کپڑے لے کر نہیں آیا، اس لیے رو پڑا ہوں۔ آج میرے بابا نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ بیٹا کیا بلند کیا ہے؟ میرے بابا نے بیت المال کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ایک ماں کی طرح ایڈوانس لے کر نہیں آئے اپنے بچوں کے لیے، بلکہ قوم کو بتا دیا ہے کہ میرے بابا کی آخرت برباد نہ ہو، بچوں کا سر بلند کر دیا، حرام تم کو میں کھلا نہیں سکتا، ہم فخر کریں گے۔ میرے بچوں کتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں جو اپنے ماں باپ کو مجبور کرتے ہیں، میری شادی پہ اتنی مہنگی لینڈ کروزر BAT XTZ فارچونر BMW فورنگ اوڈی الٹس کلٹس رینج روور لیکسی GMC میرکن کیا سپورٹج ہونڈا سویگ، یہ گاڑیاں میری شادی پہ جائیں تو میں دولہا بنوں گا، اچھے ہوٹل میں مٹن پکے تو میں دولہا بنوں گا، آئی فون میرے پاس ہو، میری بیوٹی اتنی مہنگی ہو، میری گھڑی اتنی مہنگی ہو، میری رنگ اتنی مہنگی ہو، یہ تم نے ماں باپ کو مجبور کر دیا ڈاکے مارنے پہ، رشوت لینے پہ، دھوکے سے دو نمبری سے پیسہ کمانے سے۔ تمہاری وجہ سے ماں باپ ذلیل ہو رہے، تم نے ماں باپ کو تھانے کچہریاں دکھا دے۔ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے، کہتا بابا ہم انہی کپڑوں میں عید کریں گے، ذلت کی زندگی سے یہ پرانے پہننا اچھا ہے۔ یہ ڈاکہ مارنا، یہ کسی کا مال ہڑپ کر کے زندگی گزارنا، یہ کون سی عزت ہے؟ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں، اب یہ دیکھیں یہ زرداری، یہ نواز شریف اور یہ جناب جی جتنے جناب جی بھگوڑے آج پاکستان میں ہیں، جو کیسوں میں عدالتوں میں ہیں، یہ پیسہ ان کی عزت محفوظ رکھ سکا ہے؟ یہ محلات عزت محفوظ رکھ سکیں؟ عمر بن عبدالعزیز نے ساری عوام کا قرضہ اتار دیا اور خود دنیا سے قرضہ ہی گئے ہیں، مگر اس قوم نے کیا کیا؟ جس نے ملک کی تقدیر بدلی اس کو بھی زہر دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز کو بھی زہر دیا گیا۔ یہ دنیا کسی کی سکی تو نہیں نا، یہ اچھے بندے کو برداشت تو نہیں نا کرتی۔ عمر بن عبدالعزیز کی جو بیٹی ہے نا، وہ اس طرح کپڑا رکھ کے کھڑی، سنیں یہ دیکھیں، اس طرح اپنے منہ کے آگے اس نے کپڑا رکھا تو کہا ماں ہاذا، یہ کیا ہے؟ تو نوکرانی نے بول کے جواب دیا کہ امیر المومنین، ہم نے اس لیے کپڑا نہیں رکھا کہ ہمیں آپ سے بدبو آتی ہے، ہم نے اس لیے کپڑا رکھا ہے کہ آج تیری بیٹی اور میں نے اور تیرے بیٹے اور تیری بیوی نے کچے پیاز سے روٹی کھائی ہے، تو سوچا کہیں ہمارے منہ سے امیر المومنین کو سمیل نہ آئے۔ آخری بات ہے، اجازت چاہتا ہوں، عمر بن عبدالعزیز گھر میں لیٹے ہیں، بیمار ہو گئے ہیں، زہر دے دیا کسی نے۔ مسلمہ بن عبد الملک، یہ ان کا بردر ان لا ہے، سالہ۔ اب تو سالے آتے ہیں اس بہنوئی کا پتہ لینے جس سے سور زیادہ ملتا ہو، خنزیر زیادہ ملتا ہو، سمجھتے ہیں؟ یہ دولت کے نشے اور لالچ میں ملنا، یہ سور کھانا ہے۔ جیڑے پنوئیے کو مال زیادہ ہوئے، سالے بھی وہی عزت کر دینے، سس سورا بھی وہی عزت کردا ہے۔ یہ برادر ان لا ہے، مسلمہ بن عبد الملک، یہ فاطمہ بنت عبد الملک کا بھائی ہے۔ تو جب بہنوئی بیمار ہوا نا، عمر بن عبدالعزیز پتہ لینے آیا، تو عمر بن عبدالعزیز کپڑے بڑے پرانے تھے اور گندا ہوا لباس پہنا ہوا تھا، تو اپنی بہن کو بولتا ہے بھائی جان کے کپڑے کیوں نہیں چینج کرائے؟ تو کہنے لگے اچھا بھائی جان آج میرے پاس ٹائم نہیں لگا، مہمان آتے ہیں، کل چینج کر دوں گی۔ تو کل پھر برادر ان لا پتہ لینے آئے، تو پھر بہن کو بولا کہ میں نے کل بولا تھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے کپڑے چینج کرنے، اتنا بڑا حکمران ہے، لوگ پتہ لینے آتے ہیں تو کپڑے نہیں اچھے، تو کپڑے کیوں نہیں چینج کیے؟ تو آنکھوں میں آنسو گرنے لگ پڑے اور بھائی کے سامنے کہنے لگی کہاں سے چینج کروں، اس کا سوٹ ہی ایک ہے۔ یہ تیر بر اعظم کا حکمران ہے، ترکی استنبول سے لے کر پاکستان تک اس کی حکومت ہے،
اور بیوی کہتی ہے میں کہاں سے چینج کروں؟ 4 اس کے سالے بادشاہ ہیں، ایک سسر بادشاہ ہے، ایک دادا سسر بادشاہ ہے، 6 بادشاہوں سے اس کا رشتہ ہے، مگر لباس ایک ہی رکھا ہوا ہے۔ تو کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز تیرے پاس اتنی بادشاہی اور سوٹ تم نے ایک رکھا ہے؟ کہتے میں نے دوسرا سوٹ اس لیے نہیں بنایا کہ اگر میری بادشاہی میں کوئی برہنہ ہوا تو قیامت کو کہیں پوچھ نہ لے کہ میرے پاس ایک بھی نہیں تھا، اس کے پاس 2 تھے، اس نے میری خبر گیری نہیں کی۔ یہ تھے حکمران۔ ہمیں تو دنیا میں یہ چورن بیچنے والے ملے مداری، یہ ہمیں ملے دنیا میں چکما دینے والے دھوکے باز، ہر 5 سال بعد نیا چورن لے کر آتے ہیں، کوئی تعلیم کا چورن لے کر آتا ہے، کوئی ہاسپٹل کا چورن لے کر آتا ہے، کوئی جناب ملک کی تقدیر بدلنے کا چورن لے کر آتا ہے، کوئی قرضہ اتارنے کا چورن لے کر آتا ہے، کوئی احتساب کرنے کا چورن لے کر آتا ہے۔ سبھی اپنے اپنے چورن بیچ کر عوام کو الو بنا کر، پاکستان کی عوام کو قرضئی بنا کر، قرضوں میں ڈبو کر تم نے بیڑا غرق کر دیا میرے پاکستان کا، تم نے بیڑا غرق کر دیا میرے پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کا، تم نے بیڑا غرق کر دیا میری غریب عوام کا، تم نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے تاجر کا، دبا دی تم نے اسٹاک ایکسچینج۔ آج پاکستان میں جتنے چورن بیچنے والے یہ جناب نام نہاد حکمران، انہوں نے پاکستان کو کیا دیا؟ نسلوں کو غلام کر دیا، IMF کا غلام کر دیا، نسلوں کو قرضئی کر دیا۔ یہ کتنا عوام کا مال کہاں لگتا ہے؟ یہ تمہاری گاڑیوں پہ لگتا ہے، یہ جو قرضہ ہمارے نام پہ لیتے ہو یہ تمہاری دکانوں پہ لگتا ہے، تمہارے محلوں پہ لگتا ہے۔ یہ جتنا عوام کے نام پہ تم نے پاکستان کے لیے قرضہ لیا یہ تمہاری اچھی اچھی گاڑیوں پہ لگتا ہے، تمہارے ملازموں نوکروں کی تنخواہوں پہ لگتا ہے۔ تم نے عوام کو کیا دیا ہے؟ آج تک دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج پاکستان کو اتنے قرضے میں ڈبو دیا ان حکمرانوں نے، مگر عمر بن عبدالعزیز نے اپنی عوام کا قرضہ اتار دیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا بھی باقی نہ رہا۔ آج پاکستان کے حالات دیکھ لیں، کل سے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اسٹاک چین ڈوب گئی، ساری کرش کر گئی مارکیٹ، کیا بنے گا؟ دعا کرے اللہ میرے پاکستان کو محفوظ رکھے، اللہ پاکستان کی سلامتی کو محفوظ رکھے۔ یہ پاکستان کو قرضوں میں ڈبونے والے ذلیل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ تمہاری بھول ہے کہ پاکستان کو IMF کے آگے بیچ دیا جائے گا۔ یہ غیور عوام زندہ ہیں، ہم نے پاکستان بنتے تو نہیں دیکھا مگر ہمارے بڑوں نے بنایا ہے۔ قلم ہوئے سر کلمہ ٹوٹیاں، سینے دے وچ بلمہ ٹوٹیاں، عزت دیے ستینی نالوں عذرا بانو سلمہ ٹوٹیاں، پھر جا کے اے موقع بنیا پاکستان کو سوکھا بنیا۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کے ادارے پاکستان کو انشاءاللہ ڈوبنے نہیں دیں گے۔ یہ جاگتے ادارے ہیں، یہ ISI، یہ FIA، یہ IB، یہ انٹیلیجنس بیورو، یہ اسپیشل برانچ، یہ پاک فوج، یہ پاکستان کے جتنے ادارے ہیں، سیکورٹی کونسل، یہ سیکورٹی فورسز کے ادارے، یہ سلامتی کونسل کے ادارے، انشاءاللہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے۔ اور آپ دعا کریں جمعے میں انشاءاللہ ہمارے بڑوں امرتسر سے آئے تھے، پاکستان بنا کر آئے، پاکستان بنا، انشاءاللہ یہ قیامت تک چمکتا رہے گا۔ یہ خواب ہے تمہارا کہ پاکستان IMF کا غلام بن جائے گا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا، اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا۔ ہاتھ کھڑے کر کے بولے اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا۔ تم نے کہنا ہو کے رہے گا تاکہ ایک کوئی اللہ کا نیک بندہ بیٹھا ہو تو پاکستان کا ہانا بھی بھلا ہو جائے۔ اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا، لفظ سبھی بولے اس ملک پہ مولا کا کرم ہو کے رہے گا، اور انشاءاللہ یہ پاکستان چمکتا رہے گا، اور پاکستان کو قرضوں میں ڈبونے والے یہ سبز باغ خان صاحب بھی انشاءاللہ عبرت کا نشان بنیں گے۔ قوم میں الیکشن میں آ کر دیکھے، لوگ بتائیں گے اس کو کہ تم نے پاکستان کو قرضوں میں کتنا ڈبویا ہے۔ جس حکمران کو ہم نے لایا تھا کہ چوروں سے پیسہ نکالنا ہے، وہ خود قرضوں میں ڈبو کر چلے جائے تو پھر کیا بنے گا اس قوم کا حال؟ میرے بھائیوں، میں دعا کرتا ہوں یہاں
اللہ پاکستان کے حالات بہتر بنائے اور پاکستان کو ترقی دے، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے اداروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک جتنے بیٹھے ہیں سب سے میں دعا کرواتا ہوں کہ یہ پاکستان کے حکمران اللہ کرے پاکستان کے خیر خواہ بن جائیں۔ یہ مہنگائی کا عذاب، یہ پٹرول مہنگا، یہ چیزیں مہنگی، یہ سب عوام پہ برڈن ڈالا جا رہا ہے، اور دن بہ دن قرضے لے کر سہولتیں ان کو ملتی ہیں اور ذلیل ہم ہو رہے ہیں غریب۔ اللہ جتنے بیٹھے ہیں سب کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔